بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ۔ السلام علیکم دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت 14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر جو تفسیر ہے جو ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس آیت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے۔ ترجمہ ہے جی اس کا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جو دو رخے لوگ ہوتے ہیں، جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین جو مدینہ میں اسلام کی ترقی دیکھ کے تو وہ اب چاہتے تھے کہ اس کے فوائد بھی حاصل ہم کر لیں، تو وہ جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان سے وہ کہتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ادھر، تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں، ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقین جو تھے، وہ جو ہمیں قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ جو دو رخے لوگ ہوتے ہیں، مطلب اب تو ظاہر ہے ہم اسلام میں داخل ہیں اور اس لیے یہ والے لوگ وہاں پہ تو اب یہاں پہ تو ایسے لوگ میسر نہیں ہیں، لیکن اس سے سبق ہمیں یہ مل رہا ہے، جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دو رخی جو ہوگا، جو دونوں طرف جا کے مطلب کسی ایک نقطہ نظر کا حامی ہے اور دوسرا اس نقطہ نظر کے خلاف ہے، تو وہ جس نقطہ نظر کا حامی ہے اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو آپ کے نظریے کی حمایت کر رہا ہوں، اور جو اس کا مخالف ہے اس کے پاس بھی جا کے یہ کہتا ہے۔ تو یہ جو منافقانہ روش ہے وہ آج بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہوتی، لہٰذا اس آیت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ تو ہے، کیونکہ یہ تناظر مدینہ میں نے تو منافقین کیا وہ جو مسلمانوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے سرداروں کے پاس وہ چاہے وہ ہوتے تھے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کو اگر وہ کیا کہتا ہے سرکشی پہ اکسانے والا اور حق کو تسلیم نہ کرنے والا، اس کو شیطان کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہی چیز آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو دو رخی اختیار کر رہا ہے تو وہ منافقین کی صف میں ہوگا، اور اس کا جو وبال ہے بہرحال اس پہ پڑے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگی کہ ہم نے یک رخا ہونا ہے، مطلب ایک طرف کی بات کرنی ہے، ایک ہی جو راہ ہے سچ کی اسی کو، جھوٹ والے کی طرف جا کے پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا اس کو بھی ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ اپنے اندر کوشش کریں، جب یہ چیزیں پیدا کریں گے تو اسلام کے ثمرات ہمیں ملتے جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔